معذرت چاہتا ہو وہ بھی پوچھ سکتا ہے. اب جب سب سے پہلا ڈے جو ہوتا ہے وہ ارائیول ڈے ہوتا ہے آپ کا. ارائیول ڈے میں آپ نے ادھر کینٹ کے اندر جانا ہوتا ہے مین دروازے سے. اب اس میں 2 بسز ہوتی ہے. ایک بس کا ٹائم ہوتا ہے آنے کا, کینڈیڈیٹ کو لے کے اندر جانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہے 11 بجے, صبح کے 11 بجے ایک بس آتی ہے. اس میں کینڈیڈیٹ اپنے فارم اور فائل جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں. اور جو پروہیبیٹڈ آئٹمس ہوتے ہیں, موبائل, کیمرہ فون اور نائف وغیرہ جتنے بھی ہو گئے یہ پروہیبیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو ادھر ہی اپنے ساتھ جمع کر لیتے ہیں. وہ آرمی کے بندے ہیں. آپ کا نمبر وغیرہ ادھر موبائل کے اوپر لکھ لیتے ہیں, ان کے پاس وہ آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری بس آتی ہے 12 بجے. 12 بجے کی جو بس آتی ہے وہ لاسٹ بس ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کینڈیڈیٹ زیادہ ہے تو بس آ سکتی ہے, اگر کینڈیڈیٹ کم ہے تو 2 بسیں ہی آتی ہیں. اب جو بندہ رہ گیا دونوں بسوں میں سے وہ بندہ لیٹ ہے, اس کے لیے بس کا آنا مشکل ہے صرف ایک بندے کے لیے. اور اس کے بعد جب بندے کے سارے ڈاکیومنٹس ویریفائڈ ہو جاتے ہیں ادھر سے, پھر وہ سینٹر کے اندر لے کے جاتے ہیں. سینٹر کے اندر جا کے دوبارہ وہ ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کرتے ہیں. کسی کے پاس اگر کچی پینسل ہے تو اسے بھی نکال لیتے ہیں, کسی کے پاس اریزر ہے اسے بھی نکال لیتے ادھر ہی, یا کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے, وائٹنر ہے یا انک پین ہے, جیل پین ہے, سب کچھ نکال لیتے ہیں. آپ کے پاس صرف بلو بال پوائنٹ ہونی چاہیے 2 عدد. اور اس کے بعد سیدھا کینٹین کی طرف لے کے جاتے ہیں. کینٹین میں اب آپ کے پاس جو چیزیں مسنگ ہے جن میں سے ہینگر ہو گیا, اس کے بعد ٹائی ہے, آپ کی بیلٹ ہے, اگر چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کینٹین سے لے سکتے ہیں, یا ٹائی پن ہے آپ کے پاس, وہ کینٹین سے لے جانے کے بعد آپ کو سیدھا لے کے جاتے ہیں وہ میس میں. میس میں آپ کو لنچ کرواتے ہیں. لنچ کروانے کے بعد آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ جوہر ہال میں. اپنے سامان وہ جو آپ کا رہائش کی جگہ ہے نا ادھر اس کے سامنے آپ اپنے سامان رکھ لیتے ہیں. آپ کے بریف کیس ہے, بیگ ہے, جو بھی ہے وہ رکھنے کے بعد آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ جوہر ہال میں. جوہر ہال میں جانے کے بعد آپ چیسٹ نمبر کے حساب سے بیٹھتے ہیں. جوہر ہال میں جانے سے پہلے آپ کو چیسٹ نمبر اعلان کر دیتے ہیں. اب وہ چیسٹ نمبر جو ترتیب سے بندے جا رہے ہوتے ہیں اس ترتیب سے بندوں کو چیسٹ نمبر ملتی ہے. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 90, جتنے بندے ہوتے ہیں ایک بیچ میں اس حساب سے ان کو مل جاتی ہے چیسٹ نمبر کپڑے کے. اب اندر جانے کے بعد کارڈ کے چیسٹ نمبر ان کو ملتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں ہوتا اس ٹائپ کا چیسٹ نمبر ان کو ملتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جوہر ہال میں بیٹھتے ہیں اپنے چیسٹ نمبر کے لحاظ سے. جوہر ہال میں بیٹھنے کے بعد آپ کو 4 بایو ڈیٹا فارم فل کرنے ہوتے ہیں. اب 4 جو بایو ڈیٹا فارم ہے, ایک ہے پریزیڈنٹ کے لیے, ایک ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے لیے, اور ان میں سے جو تیسرا ہے وہ سائیک کے لیے, اور جو چوتھا ہے وہ آپ کے جی ٹی او کے لیے. اب آپ نے جو بایو ڈیٹا فارم اپنا فل کرنا ہے وہ اس طرح کیسے کرنا ہے کہ وہ آگے آپ کو مسئلہ نہ آئے, اور آگے آپ سے جو انٹرویو ہوگا کوئی بھی افسر لے سکتا ہے, وہ اس بایو ڈیٹا فارم میں سے ہی آپ سے پوچھے گا اگر اس نے آپ کے فیملی کے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا ہے. اور بایو ڈیٹا فارم فل کرنے کے بعد آپ کو 4 اسٹوریز دی جاتی ہے. پکچر اسٹوری رائٹنگ سب سے پہلے. اب 4 پکچر اسٹوری رائٹنگ کے لیے آپ کو تقریباً 4 منٹ ہوتے ہیں, اور 30 سیکنڈ کے لیے وہ جو پکچر ہوتی ہے وہ اسکرین پہ آپ کو دکھائی دیتی ہے, بلنک ہوتی ہے, اور اس سے 30 سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے ادھر سے. اب آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے پکچر کو, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اسٹوری لکھنی ہے. تقریباً اسٹوری لکھتے وقت آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی خیال رکھیں, اور اس کے پریزنٹ کا بھی خیال رکھیں کہ پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, ادھر بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا, اب آگے فیوچر میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کا بھی خیال رکھیں. اب تقریباً یہ جو 3 سچویشن آپ کے پاس ہو گئے نا, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, تینوں پہ اگر 3 یا 4 لائنیں ہو تو کافی ہے. اور اس کے بعد 4 آپ کے پکچر اسٹوری رائٹنگ ہو گئے. اور پکچر اسٹوری رائٹنگ کے بعد آپ کا آتا ہے پوائنٹر اسٹوری رائٹنگ. پوائنٹر اسٹوری رائٹنگ میں وہ آپ کو ایک انکمپلیٹ سینٹینس دے دیتے, بیچ میں آپ اسے ڈاٹ کر کے چھوڑ دیتے. آپ نے وہ پورا ایسے لکھنا ہوتا ہے, اس پہ اسٹوری بنانی ہوتی ہے اس کی. اور اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ, SRT. اس میں آپ کو 10 سچویشن دیتے ہیں کمپلیٹ. اب 10 سچویشن کو آپ نے اپنے مرضی سے رسپانس دینا ہے رائٹنگ فارم میں. اب بندہ انٹرویو میں آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کہ بندے کا مائنڈ چینج بھی ہوتا ہے کہ ادھر جو لکھا تھا وہ جھوٹ ہے کہ صحیح ہے, نیچرل بندہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو ایک انفرگیٹیبل مومنٹ یا کوئی بھی مومنٹ, اکثر انفرگیٹیبل مومنٹ ہی دیتے ہیں اپنی زندگی کا, وہ لکھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کی باری آ جاتی ہے سائیکالوجیکل ٹیسٹ. سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ آپ کی اردو کے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہے. وہ 2 سیٹ ہوتے ہیں 26 نمبر کے. پہلے سیٹ میں 26 سینٹینس ہوتے ہیں اردو کے انکمپلیٹ ہوتے ہیں, آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تقریباً 6 منٹ کا ٹائم ملتا ہے. پھر دوسرے سیٹ میں بھی سیم, یہ 6 منٹ کا ٹائم ہے. 26 آپ کے پاس انکمپلیٹ اردو کے سینٹینس ہے, آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے.
اب اردو کے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کے بعد آپ کو فوراً آ جاتی ہے وہ ٹیسٹ انگلش سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کا. ادھر بھی سیم ہی ہوتا ہے لیکن وہ انگلش میں سینٹینس انکمپلیٹ ہوتے ہیں, آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ویٹ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. اس میں جو ایک ورڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین میں دکھائی دیتا ہے. اس 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے اسی ورڈ پہ ایک سینٹینس بنانا ہے. سینٹینس بنانے کے بعد وہ تقریباً ہو جاتے ہیں 100 ورڈس. 100 ورڈس ہر ایک ورڈ کے لیے 10 سیکنڈ ہے. آپ نے ان ساروں پہ اس 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے ایک ورڈ پہ سینٹینس کمپلیٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کے سائٹ تقریباً سائٹ کا ڈے ختم ہو جاتا ہے جو آپ کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے ارائیول ڈے کے بعد. پھر لائٹ آؤٹ ٹائمنگ کے بارے میں وہ پہلے ہی آپ کو انسٹرکشن دے دیتے کہ 9:30 بجے روم کی لائٹیں آف ہونی چاہیے. کوئی بندہ 9:30 بجے کے بعد روم سے باہر نہ ہو. اس سے پہلے نماز عشاء جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ کے 9:15 بجے تک سارے بندے روم میں آ جاتے ہیں. پھر کسی کو روم سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کا سیکنڈ ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے. سیکنڈ ڈے اسٹارٹ ہونے سے پہلے رات کو جب لائٹ آؤٹ ٹائمنگ ہوتی ہے نا, وہ اسٹاف آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جینٹلمین آپ کو صبح 4 بجے اٹھا دیا جائے گا اور آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا. ڈیٹیل آپ کو وہ بتا دیتا ہے. پھر 4 بجے آپ کو اٹھاتا ہے اسٹاف. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ڈے جی ٹی او کا ہوتا ہے. جی ٹی او کا جو ڈے ہوتا ہے اس میں جو گروپ بنے ہوتے ہیں نا ان کو دوبارہ دوسرے گروپ میں تقسیم کر دیا. یعنی پہلے تو ہو گئے نا وہ چیسٹ نمبر 1 سے لے کے 12 تک وہ کمروں کے حساب سے ان کے گروپ بن گئے کہ وہ چیسٹ نمبر 1 سے لے کے 12 تک روم نمبر 1 میں رہیں گے. پھر اس کے لحاظ سے ان کے پلیس کے سارے کمپلیٹ کمروں میں تقسیم ہو گیا. اس کے بعد جو کمرے بنے نا ان کو بھی مکس کر دیتے ہیں, روم کو بھی مکس کر دیتے ہیں اور پھر 12 بندوں کے ایک گروپ بناتے ہیں جی ٹی او کے لیے. اب اس گروپ میں مختلف روم کے بندے ہوتے ہیں. پھر وہ سالوں کے لیے نئے چل رہے ہوتے ہیں, ان سے ملا بھی نہیں ہوتا. پھر ایک دم جی ٹی او کا آپ کا ڈے شروع ہوتا ہے. جی ٹی او کا جو سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے وہ آپ کا لیکچریٹ کا ہوتا ہے. لیکچریٹ وہ چیسٹ نمبر 11 سے لے کے 12 تک یا 1 سے لے کے 11 تک بندے ہوتے ہیں. اگر 1 سے لے کے 11 تک بندے ایک گروپ میں, وہ چیسٹ نمبر 1 جو ہے اس گروپ کا بندہ, اس کو سب سے پہلے 2 منٹ کے لیے اس کو 2 ٹاپک دے دے گا. اس ٹاپک دونوں ٹاپک میں سے اس بندے نے اپنے مرضی کے مطابق ایک ٹاپک کو چوز کرنا ہے. چوز کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتا ہے, اس کے بارے میں جو اس کے مائنڈ سیٹ بناتا ہے اپنا, اور پھر اندر آ کے اپنا لیکچر ڈیلیور کرتا ہے. اور اس کے بعد جب پہلا بندہ باہر جاتا ہے نا, وہ جی ٹی او آپس میں گروپ ڈسکشن کرواتے ہیں جو باقی ریمیننگ ممبرس بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی گروپ ڈسکشن مینلی 2 یا 3 منٹ کا ہوتا ہے کیونکہ پہلا والا جو بندہ باہر گیا اسے سوچنے کا تھوڑا سا ٹائم ملے. پھر وہ بندہ آیا اپنا لیکچر ڈیلیور کیا. اس کے بعد جو اگلا بندہ ہے نا, جو ہی وہ انٹر ہوتا ہے لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے, جو اگلا ممبر ہوتا ہے اس کو اس کے ٹاپک مل جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے وہ باہر جاتا ہے. اسی طرح یہ تقریباً 12 بندوں کا جی ٹی او کا جو لیکچریٹ کا ہوتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. کمپلیٹ ہونے کے بعد ملٹری پلاننگ آ جاتی ہے. ملٹری پلاننگ آج کل ڈیجیٹلائز ہے, سارے کمپیوٹر پہ آپ کو وہ پلان دکھاتے ہیں, انسٹرکشن آپ کو کمپیوٹر پہ دیتے ہیں. پھر کمپیوٹر پہ وہ پلان ہوتا ہے آپ کے سامنے ملٹری پلان. آپ نے اس کے مطابق اپنا مشن بنانا ہوتا ہے, اپنا پلان بنانا ہوتا ہے اور سارا ڈیٹیل آپ نے لکھنا ہوتا ہے ادھر پیپر میں. اور پیپر کے سب سے اوپر آپ نے اپنا چیسٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے. چیسٹ نمبر لکھنے کے بعد یہ جی ٹی او کا فرسٹ ڈے کمپلیٹ ہو گیا. فرسٹ ڈے کمپلیٹ ہونے کے بعد بندوں کو وہ باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ گروپ میں ان کی پکچریں بنتی ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے پکچر بنانا چاہتا ہو, سنگل ایک پکچر ہو یا ایک سے زیادہ پکچر ہو, وہ بنا سکتا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ لنچ ڈنر وغیرہ وہ ٹائم پہ ہی کرتے ہیں اور نمازوں کا بھی ان کا مقررہ ٹائم ہے, اسی ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں. اگر اس ٹائم کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہو یا مسجد میں پکڑے جاتے ہو جاتے ہوئے, پھر وہ ایریا آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. وہ اسٹرکٹلی ایکشن لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کے خلاف. اسٹاف جو ہوتا ہے ان کو اجازت ہے. اب تھرڈ ڈے جو شروع ہوتا ہے وہ پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کا وہ اس کا ہی ہوتا ہے جی ٹی او کا ہوتا ہے. جی ٹی او آپ پہلے حصے میں کرواتے ہیں اپنی کمانڈ ٹاسک بندے سے کرواتا ہے. اس کے بعد کمانڈ ٹاسک کے بعد بندے دوبارہ ریڈی ہو کے آ جاتے ہیں ادھر اپنے روم میں آ جاتے ہیں. روم میں آنے کے بعد انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں, ڈیوٹی کی انٹرویو. پھر وہ چیسٹ نمبر کے حساب سے بندوں کو جس گروپ کا ہوتا ہے نا انٹرویو, ان کو جوہر ہال میں بھیجتے ہیں کہ آپ انتظار کریں, آپ کو آپ کے چیسٹ نمبر سے کال آئے گی کہ آپ کا انٹرویو ہے. وہ چیسٹ نمبر انٹرویو کے لیے جائے گا اور اس سے ریمیننگ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں وہ تیار رہتے ہیں اس کے لیے کہ ان کے بھی انٹرویو ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے میں مجھ سے 2 چیزیں مس ہو گئی. ایک یہ کہ جی ٹی او کا جو ہوتا ہے سیکنڈ ڈے, اس میں سب سے پہلے وہ انڈور ٹاسک ختم ہونے کے بعد لیکچریٹ اور ملٹری پلاننگ, آؤٹ ڈور آپ کے 2 ٹاسک ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تو ہے پروگریسو گروپ ٹاسک, اس کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں.
3 स्टेजेस में मुख्तलिफ मटीरियल्स आपके पास होते हैं, किसी में ड्रम होता है, प्लेन होते हैं, और उनको लेके आपने वो मुख्तलिफ मराहिल पास करने होते हैं। अगर एक मराहिल को पास करते हो अपने ग्रुप के 12 बंदों के साथ, फिर दूसरे मराहिल में स्टेज में उसको पास करने के बाद थर्ड में फिर आपका फाइनल हो जाता है। और उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में जो 12 बंदे हैं ना एक ग्रुप के, उनको 4-4 करके 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब जो 4 बंदे हो गए ना एक सब ग्रुप का, उनका अलग ही वो हो जाता है ग्रुप टास्क। इसी तरीके से वो टीटीओ का इंडोर टास्क भी और आउटडोर टास्क भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद थर्ड डे तो ड्यूटी के इंटरव्यू हो गए, और उसके बाद वो आपकी आखिरी रात होती है, थर्ड डे की जो रात होती है ISSP में, बड़ी यादगार रात होती है वो आपकी। और उसके बाद सुबह टाइम आपको नाश्ता दे देते हैं। नाश्ते के बाद आपको कहते हैं कि जेंटलमैन आप में से किसी को भी री इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। अब जिसको कॉल आ रही है वो तकरीबन सारों को तो कॉल नहीं आती री इंटरव्यू की, किसी को आती है। अगर किसी के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो या कोई और मसला हो, उन पर डिपेंड करता है। री इंटरव्यू की कॉलें आ जाती है, फिर उनके लिए दूसरे मेम्बर्स को भी वेट करना पड़ता है। फिर तकरीबन अगर उनके री इंटरव्यू 12 से 1 बजे तक वो फ्री होते हैं, फिर उधर से आपको भेज देते हैं वो उसी बस के ज़रिए। आपके मोबाइल फ़ोन आपको दे देते हैं। फिर मोबाइल फ़ोन देने के बाद आपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले जो आपका सेंटर बना होता है उसके गेट से बाहर आते साथ ही आपने ऑन करना है, सेंटर के अंदर नहीं। अब जो सेंटर के अंदर आपको जो सहूलत मैसर है, उसमें से एक कार की सहूलत आपको मैसर है। इंडोर गेम्स उधर पड़े हुए, कैरम बोर्ड है, चेस है, टेबल टेनिस है, और उसके बाद लूडो है। जितने भी इंडोर गेम्स है वो सारे उनकी सहूलत आपको मौजूद है। बंदा उधर जाके इंटरटेनमेंट के लिए खेल सकता है। अब इंटरटेनमेंट के लिए मेस में आपको वो भी अलाउड है, टीवी भी है, न्यूज़पेपर भी डेली आते हैं, बुक्स भी पढ़े हुए हैं, लाइब्रेरी भी है। बंदा अपनी मर्जी की किताबें भी पढ़ सकता है, न्यूज़ चैनल भी देख सकता है, इंग्लिश मूवीज़ के चैनल है वो भी देख सकता है। इतने सहूलतें आपको मौजूद है वहाँ पर। बार्बर की सहूलत भी आपको मौजूद है। अगर शेव करवाना कोई बंदा चाहता हो, या कोई बंदा चाहता हो कि उसने अपनी कटिंग करनी है, वो भी करा सकता है। अपने कपड़े प्रेस करवा सकता है, धुलवा सकता है। सारी सहूलत उधर आपको मौजूद है।